خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ سوال پر بات کر رہے ہیں۔ کیا واقعی اپنے درد کو چھپا کر، اپنے جذباتی رد عمل کو یوں سمجھیں قابو میں رکھ کر عزت کمائی جا سکتی ہے؟ یہ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے ہے نا، مگر اس خیال میں مجھے لگتا ہے کافی گہرائی ہے۔ جی بالکل، یہ بات واقعی سوچنے والی ہے۔ عام طور پر تو یہی لگتا ہے کہ بھائی جو دل میں ہے کہہ دو، لیکن نہیں، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا آپ کی کمزوریوں پر اتنا دھیان نہیں دیتی جتنا وہ آپ کے ضبط نفس کو دیکھتی ہے۔ مطلب آپ کتنا خود پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اچھا، تو گویا یہ بات ہوئی کہ جتنا آپ اپنے زخم، اپنی تکلیفیں دکھائیں گے، اتنا ہی آپ دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو نشانہ بنائیں، ایک طرح سے آسان ہدف بن جانا۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ فوراً سے جذباتی ہو جانا، غصہ کرنا، مایوس ہو جانا، یہ اصل میں اپنی طاقت کسی اور کے حوالے کر دینا ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ جیسے وہ مثال دی جاتی ہے اکثر ایک مقرر کی، جس نے سنا ہے برسوں کی کمائی ہوئی عزت بس غصے میں آ کر ایک لمحے میں ہی کھو دی۔ جی وہی، وہ لمحاتی رد عمل سب کچھ بہا لے گیا۔ اس کے بالکل الٹ، اگر مشکل وقت میں آپ خاموشی اختیار کریں، تھوڑا ٹھہر جائیں، تو آپ کا وقار نہ صرف بچتا ہے بلکہ شاید بڑھ بھی جاتا ہے۔ بالکل، اس سے جڑا ایک ذاتی تجربے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک نوجوان رپورٹر تھا شاید، جو اپنے ایڈیٹر کی کسی بات پر، تنقید پر شدید غصے میں آ گیا۔ ہاں، اور نتیجہ؟ نتیجہ وہی، نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو سبق کیا ملتا ہے کہ جو صورتحال پر زیادہ جذباتی ہو کر ریاکٹ کرتا ہے، وہ اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ اور یہی تو ضبط نفس کی اہمیت ہے۔ دیکھیں نا، فرینکلن ڈی روزویلٹ کی مثال لیں۔ ان پر کتنی شدید تنقید ہوتی تھی، لیکن وہ بہت کم، شاذ و نادر ہی عوامی سطح پر غصے یا بے چینی کا اظہار کرتے تھے۔ اچھا، تو ان کا یہ ٹھہراؤ؟ جی وہی ان کی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ اس سے یہ تاثر جاتا تھا کہ باہر کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ اپنے جذبات اور فیصلوں پر قابو رکھتے ہیں، اور اسی چیز نے انہیں آپ دیکھیں غیر معمولی عزت دی۔ اصل میں تو کسی بھی توہین یا تنقید کو طاقت وہ ہمارا اپنا رد عمل ہی دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ اگر آپ ریاکٹ نہ کریں تو شاید بات وہیں ختم ہو جائے۔ اچھا، ایک اور زاویہ بھی ہے اس میں، درد کو، تکلیف کو سب کے سامنے نہ لانے کا۔ جیسے تھامس ایڈیسن کی کہانی، بلب بناتے ہوئے ہزاروں بار ناکام ہوئے ہوں گے وہ۔ جی ہزاروں بار، لیکن کیا انہوں نے ہر بار اپنی مایوسی کا، اپنی مشکل کا چرچا کیا؟ نہیں کیا۔ انہوں نے اس درد کو، اس ناکامی کو آپ کہہ سکتی ہیں آگے بڑھنے کا ایندھن بنایا۔ تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنا درد، اپنی تکلیف اگر بانٹنی بھی ہے تو نجی طور پر کچھ ایسے لوگوں سے جن پر آپ بھروسہ کرتے ہوں، نہ کہ ہر ایک کے سامنے اس کا اظہار کرتے پھریں۔ بالکل، یہاں مقصد یہ نہیں کہ جذبات کو بالکل دبا ہی دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ انہیں سمجھداری سے، صحیح وقت پر، صحیح جگہ اور ہاں صحیح لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی بات ہے۔ اچھا، جب کوئی شخص مشکلات جھیل رہا ہو، تکلیف میں ہو، لیکن پھر بھی مضبوط اور پرسکون نظر آئے، تو لوگ آپ دیکھیں گی غیر ارادی طور پر اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ تو گویا اصل طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں، بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے، اپنے جذبات، اپنے رد عمل پر قابو پانے میں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اسی طرح نہیں سننے یا رد کیے جانے کو بھی، اسے بھی ایک امتحان کے طور پر دیکھنے کا کہا گیا ہے۔ جیسے اینڈرو کارنیگی ہیں یا والٹ ڈزنی، انہیں کتنی ہی بار انکار سنا ہوگا، مسترد کیا گیا ہوگا۔ بے شمار بار، لیکن انہوں نے اسے اپنی ہار نہیں مانا، بلکہ اسے اپنے عزم کا، اپنی استقامت کا ایک ٹیسٹ سمجھا۔ شاید ہر نہیں نے انہیں ہاں تک پہنچنے کے لیے اور زیادہ پکا کر دیا ہے نا؟ بالکل، وہ کہتے ہیں نا، ہر ٹھوکر آپ کو کچھ سکھاتی ہے۔ اچھا، اور یہ بھی کہ ہر تنقید کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں۔ یہ بات بھی دلچسپ لگی مجھے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کئی بار وقت خود سب سے اچھا جواب دے دیتا ہے، سچائی خود سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے وہ ہنری فورڈ کی مثال، جب وہ گاڑی بنا رہے تھے تو ان پر بہت تنقید ہوئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ نہیں، انہوں نے اپنی توانائی جواب دینے میں ضائع نہیں کی، سارا دھیان اپنے کام پر رکھا، اور آخر میں کیا ہوا؟ ان کی کامیابی، ان کی بنائی ہوئی گاڑی خود سب سے بڑا جواب بن گئی۔ تو صبر اور ثابت قدمی،
یہی چیزیں ہیں جو آپ کو دیر پا حقیقی عزت دلاتی ہیں۔ صحیح۔ اور آخری بات جو شاید سب سے زیادہ عملی ہے روزمرہ زندگی میں، کہ ہر سوچ، ہر تکلیف، ہر خیال کو زبان پر لانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ونسٹن چرچل کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، وہ جانتے تھے کب بولنا ہے اور اس سے بھی اہم کب خاموش رہنا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی لفظوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ تو کم بولنا لیکن سوچ سمجھ کر بولنا، صحیح وقت پر بولنا، یہ آپ کو حالات پر زیادہ کنٹرول دیتا ہے اور لوگوں کی نظر میں آپ کا احترام بھی بڑھاتا ہے۔ جی، تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اصل طاقت اور عزت وہ اکثر شور مچانے میں، ہر جذبے کو فوراً ظاہر کر دینے میں یا ہر زخم کو دکھانے میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو خاموشی میں، خود پر قابو رکھنے میں اور مستقل مزاجی یعنی ثابت قدمی میں چھپی ہوئی ہے۔ شاید اپنے اندرونی رد عمل کو قابو کرنا یہی اصل آزادی ہے۔ واقعی یہ گہری سوچ ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں اس سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم انجانے میں اپنی اندرونی طاقت، اپنے سکون کو باہر کے حالات اور دوسرے لوگوں کے رویوں کا غلام بنا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آج سے، ابھی سے ہم اپنے رد عمل کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہماری عزت نفس بھی بڑھے اور اندرونی سکون بھی زیادہ مضبوط ہو۔